یہ جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کو سندھی زبان سے اردو ترجمہ کیا گیا ہے، جس کو سندھ کے ایک بہت اچھے کہانی کار آصف جمالی نے لکھا ہے۔ کہانی کا عنوان ہے مورتی۔ پرانے شاہی بازار کے ایک کونے میں ایک دکان تھی۔ اب تو پورے بازار کی طرح وہ دکان بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگر وہ دکان اور اس دکان کا مالک اب بھی ہر ایک کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اگر وقت کی تیز اڑتی دھول نے اس کی یاد سے کسی کے ذہن کو گرد آلود کر دیا ہو تو آج میرے ساتھ چل کر اپنے حال اور مستقبل سے نکل کر ذہن پر آئے ماضی کی گرد کو جھاڑے اور اپنی یادداشت کی صحیح کرے۔ مگر جو اداسی اور احساساتی اذیت سے گھبراتا ہو وہ زحمت نہ کرے۔ ہاں، آپ اپنے ذہن پر زور ڈال کر یاد کریں اپنے شہر کے شاہی بازار کے کونے والی دکان، جہاں پر نیلامی کوٹ مرے ہوئے انگریزوں کی پینٹ شرٹس، جس کے ایک ایکسپائر فیشن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ یورپ سے 30 سال پہلے کی برآمد کردہ تھی۔ بیکار پھٹے پرانے لانگ بوٹ جن کی حالت زار سے پتہ لگتا تھا کہ ضرور ان بوٹوں نے خاردار پہاڑوں اور تپتے ریگستانوں کی سختیاں جھیلی ہوں گی، یا یہ کہ شاید جنگ عظیم میں مرے ہوئے فوجیوں کے ہوں۔ اس کے علاوہ بچوں کے ٹوٹے پھوٹے کھلونے، جن میں سے کوئی بھی کھلونا صحیح سالم بچوں کے کھیلنے کے لیے نہیں بچا تھا۔ کسی گڑیا کی ٹانگ نکلی ہوئی تھی تو کسی گڑیا کا بازو نکلا ہوا تھا۔ جہاز بغیر پروں کے اور بندوقیں بغیر نالیوں کی تھیں، جبکہ ٹوٹے پھوٹے بیٹ، دیمک لگی ہاکیاں دکان کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ ایک پرانے طرز کی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی جس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس پر ایک کیپ پڑا تھا جس میں ننھی منی معصوم چڑیوں نے گھونسلہ بنا دیا تھا۔ دیوار سے لگا ایک گٹار بھی تھا جو چوہوں کی رہائش گاہ بن چکا تھا۔ ہاں، اس دکان میں ہر چیز بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ ان بے مقصد بے ترتیب چیزوں کے علاوہ ایک ایسی چیز بھی تھی جو دکان کا حسن اور دکاندار کی زندگی کی کل سرمایہ تھی۔ وہ ایک حسین نازنین دوشیزہ کی شاہکار مورتی تھی جس کو دیکھنے کے بعد شاعر حضرات کو وہ الفاظ نہیں مل پاتے تھے جس سے اس خوبصورت مورتی کی تعریف کی جا سکے۔ بس منہ کھولے اپنی بتی سے باہر نکالے ہکا بکا دیکھتے رہ جاتے تھے، اور عام انسان دیکھتے ہی شاعرانہ کیفیت کا شکار ہو کر کسی شعر سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگتے تھے۔ ایسے عقیدت مندانہ شعر ان کے من میں کھمبی کی طرح جھٹ اگاتا۔ کیا حسن تھا، کیا نزاکت تھی! دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں بھی چمک پیدا ہو گئی۔ اس مورتی کے حسن کو دیکھتے ہی ہر آنے جانے والا شخص اس مورتی کو دیکھتا رہ جاتا تھا، کافی دیر تک بے حس و حرکت۔ تب ایسا محسوس ہوتا جیسے ان پر کسی سامری نے منتر پڑھ کر پتھر بنا دیا ہو۔ پھر اس دکان کا مالک ہی انہیں یہ کہہ کر جادو کے اثر سے نکال کر شرمندہ کر دیتا کہ مسلسل میری بیوی کو دیکھے جا رہے ہو، اپنی کو لے کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں۔ اس جملے پر کچھ سرپھرے لوگ تو لڑ پڑتے تھے، البتہ کچھ لوگ اپنی غلطی کو محسوس کر کے چلے جاتے تھے، اور پھر کتنے عرصے تک بھول کر بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ ہاں، البتہ دوبارہ سہبارہ اور بار بار اس مورتی کو دیکھنے کی آرزو ضرور ہوتی۔ اس کو اس مورتی سے بے پناہ محبت تھی۔ سارا دن اس کی صفائی ستھرائی میں لگا رہتا تھا۔ صبح کو ایک کپڑے پہناتا تو شام کو دوسرے کپڑے پہناتا تھا، جبکہ خود اپنی صفائی اور اپنے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا۔ کپڑے بھی مہینے میں ایک بار بدلتا تھا۔ میری یادداشت کے مطابق دکان کی صفائی بھی کبھی نہیں کی، جبکہ اس کی رہائش گاہ، سونا، کھانا پینا اسی دکان پر ہی ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں شہر میں بہتی ایک نہر میں نہایا کرتا تھا، وہیں پر اپنی حاجت روائی بھی کرتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں وہ شہر کی مساجد کے پیش اماموں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کے چائے پانی کا لالچ دے کر اپنا یہ کام نکال لیا کرتا تھا، کیونکہ مساجد کے غسل خانوں اور بیت الخلاء کی چابیاں اکثر پیش امام کے پاس ہی ہوا کرتی تھیں، مگر پھر گرمیاں آتے ہی وہ ان سے لا تعلق ہو جایا کرتا۔
وہ کہاں سے آیا تھا، کون تھا، اس کے کوئی رشتہ دار بھی تھے یا نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ بس یہ معلوم تھا کہ پاکستان بنتے ہی اس نے یہ دکان کھولی تھی۔ وہ مورتی بھی ابتدا سے اس کے ساتھ تھی۔ آخر یہ مورتی کس کی تھی، کس نے بنائی تھی، خیالی تھی یا ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی کا کوئی وجود بھی تھا؟ بہرحال سنگ تراش نے اپنے کمال فن و ہنر کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہر ایک اس مورتی کے راز کو جاننے کا خواہش مند تھا۔ مساجد کے پیش اماموں نے، جن سے وہ سردیوں میں خاصی علیق سلیق رکھا کرتا تھا، کئی بار اس سے اپنے اور مورتی کے بارے میں پوچھا، مگر وہ انہیں یہ کہہ کر بات گول مول کر دیتا تھا کہ میرے خیال میں قبروں کو کھودنے سے گلی سڑی ہڈیاں ہی ملتی ہیں۔ ان گلی سڑی ہڈیوں سے کسی کا کیا مطلب، ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس مورتی میں اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، جیسے کسی جن کی کسی پرندے میں سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس مورتی کی وجہ سے اس کی زندگی کا سفر رواں تھا۔ اس کی دوستی بھی اس سے تھی، اپنے دکھ سکھ اور تکالیف وہ اس سے ہی بیان کرتا تھا، جبکہ اس کے پاس بہت سے لوگ ہزاروں باتیں لے کر آتے تھے، مورتی کو خریدنے کے لیے ہزاروں کی بولیاں دیتے تھے۔ وہ جب ایسی باتیں سنتا تھا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا اور اس کو بددعائیں، گالیاں اور لعنتیں دے کر کہتا، کیا آپ اپنی بیوی کو فروخت کریں گے؟ اور خریدار ایسی باتیں سن کر خاموشی سے اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر کے چلے جاتے۔ اس کی اس عجیب طبیعت اور سوالات کے چبھنے والے جوابات دینے کی وجہ سے ہر شخص اس کو پاگل سمجھنے لگا تھا۔ اس نے جس کو گالیوں لعنتوں سے نوازا تھا اور جو بھی اس کی زہریلی باتوں کا ڈسا ہوا تھا، وہ پیٹ پیچھے اس کے خلاف محاذ کھڑا کرنے لگے۔ ایک رات اچانک چیخیں سنائی دیں۔ لوگ بندوقیں اور ڈنڈے اٹھا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ چیخیں اس کی دکان ہی سے آ رہی تھیں۔ آنن فانن دکان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے چیخ چیخ کر کہا، کوئی ظالم میری بیوی کو بھگا کر لے گیا ہے، میری زندگی اجاڑ گیا ہے، ظلم ہو گیا، اندھیر ہو گئی، اس کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ کچھ لوگ اس کی بات سنی انسنی کر کے چلے گئے اور کچھ لوگوں کو افسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ مورتی پورے بازار کا حسن تھی اور اس شہر کی پہچان بھی۔ کہاں کہاں سے لوگ اس مورتی کو دیکھنے آتے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، کسی بات پر بھی مان نہیں رہا تھا۔ بالآخر اس کو یہ دلاسا دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی گئی کہ صبح کو اس چوری کی FIR کٹوا دی جائے گی، اور پھر تھوڑی دیر بعد لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر وہ مسلسل رو رہا تھا، اب میں کیسے جیوں گا، کیسے جیوں گا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کو اس دکان میں مرا ہوا پایا۔ شہر میں ایک عجیب سناٹا سا چھا گیا۔ ہر درد مند دل رکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بے موسم برسات ہو رہی تھی۔ کئی باتیں گشت کرنے لگیں۔ کسی نے کہا اس نے خودکشی کی ہے، کسی نے کہا اس کی طبعی موت ہوئی ہے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ایسی ہی اچھی اور اصلاحی کہانیوں کے لیے YouTube چینل سرفراز آسمان کو سبسکرائب کر لیں اور Facebook پیج کو فالو کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے احساس کے ساتھ جڑ سکیں۔